बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद असमत शाह और आप देख रहे हैं लाज टीवी। नाजरीन, गुज़िश्ता कई अरसे से साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। किसी को पागल, किसी को काबिल और किसी को नाअहल होने के सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं। कभी इमरान खान, कभी इमरान रियाज, तो कभी कौमी टीम के कारकर्दगी, कभी बाबर आजम पर तनकीद, तो कभी शहबाज शरीफ की बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर होने की जो है ना बयानात दे रहे होते हैं। शाहिद अफरीदी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या तो सियासत में वो आएँ और किसी पर तनकीद करना चाहें या किसी के ख़िलाफ़ बात करना चाहें, किसी को पागल करार देते हैं, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। मगर वो एक तरफ कहते हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और दूसरी तरफ वो कभी कहते हैं कि सियासी फ़ैसलों और गलत लोगों की वजह से आज इमरान खान जेल में है। अच्छा, मुझे ये बताएं अफरीदी साहब, हम आपकी बहुत कदर करते हैं। पाकिस्तान के लिए आपकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। आप कभी कहते हैं कि इमरान खान सियासी और गलत फ़ैसलों की वजह से जेल में आज पड़े हुए हैं। मुझे ये बताएं, सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं। आप कैसे ये सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं कि वो गलत फ़ैसलों की वजह से? अच्छा, मुझे ये बताएं, उन्होंने कौन सा ऐसा गलत फ़ैसला किया जो आपके दिल को गवारा नहीं गुजरा या आपको पसंद नहीं आया कि वो ठीक ना हो और वो उस वजह से जेल में हैं? वो सिर्फ जेल में उनको रखने का मकसद सिर्फ सियासत और जो कुछ हल्के हैं ये उनका मिशन है, और आप भी ये जो कुछ हल्के और कुछ लोगों को खुश करने के लिए बयानात दे रहे हैं, इससे आप गुरेज करें, क्योंकि आप इज्जत कमा चुके हैं। उससे अपने आप को महरूम ना करें, क्योंकि आपके जो अभी जो आप बयानात दे रहे हैं ये आपके साथ नहीं जचते। आपने इमरान रियाज के हवाले से बयान दिया कि वो जब से जेल से आए हुए हैं उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा, उनका दिमागी तवाज़ुन क्यों ठीक नहीं है? उनको क्या मसला है? मगर हमें तो इस तरह कहीं नहीं लगता कि इमरान रियाज खान मेंटल हैं या वो डिस्टर्ब हैं। वो बिल्कुल ठीक हैं और वो सच बोल रहे हैं, और जो सच बोलने वाले होते हैं झूठे लोग उनसे घबराते हैं, उनके बयानात या उनकी बातों से डरते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप इमरान रियाज को गलत कहेंगे तो आप गलत होंगे। उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त सच्चे हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि वो हज के लिए जा रहे थे, आपने कोई मजम्मत नहीं की, उसको एहराम में गिरफ्तार कर लिया गया, आपने उस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आपने इस पे बयान दे दिया कि आप टीम में जो सियासत कर रहे हैं उस पर इमरान रियाज ने एक व्लॉग बनाया और आपने उस पर तनकीद के निश्तर और तीर बरसा दिए हैं, जो कि आपका काम नहीं था। दूसरी बात यह कि आप टीम में सियासत कर रहे हैं। हम नाजरीन आपको पहले भी बता चुके हैं कि टीम में इस वक्त 2 से 3 दड़े हैं। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, आजम खान एक ग्रुप का हिस्सा हैं, उनके पीछे भी अफरीदी की लॉबी है। दूसरा ग्रुप शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, उनके साथ 2-3 और प्लेयर्स हैं। और जो तीसरा ग्रुप है वो कप्तान बाबर आजम का अपना है, जो कोशिश भी कर रहा होता है, मगर जब टीम मुत्तहिद नहीं होती तो उसमें सिर्फ कप्तान का कसूर नहीं होता। 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उसमें हर बंदे का अपना किरदार होता है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है, जो कि पाकिस्तान के अभी जो हालिया मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में किसी भी क्रिकेटर्स ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, और सारा मलबा, सारी तनकीद और सब नाकामी की वजह बाबर आजम हुए। अफरीदी साहब ने भी बाबर आजम को टारगेट किया कि वही इसकी वजह है, मगर ऐसा नहीं है। उसकी वजह आपके दामाद साहब भी हैं, उसकी वजह जो दीगर खिलाड़ी हैं, चाचा उसमें है, चाचा क्रिकेट जो माशाल्लाह 50 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी उनकी वजह है। फ़खर जमान भी हैं, दीगर सब खिलाड़ी उसके ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ बाबर आजम नहीं है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है, अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो आप भी आ जाएं। इमरान खान ने सियासत की है और वो कर रहे हैं, वो सरेआम लगे हुए हैं, तो आप भी आ जाएं सियासत में। आपके भी जो वोटर सपोर्टर होंगे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप खुद को सियासत से दूर रखें, कभी इमरान खान पे तनकीद करें, कभी किस पे तनकीद करें, कभी किस पे तनकीद करें। ये आपका काम नहीं है। आप क्रिकेटर गुजरे हैं, आपका माजी भी हम जानते हैं, आपकी कारकर्दगी भी हम जानते हैं। लिहाजा अपनी किताब हमसे ना ही खुलवाएं तो बेहतर होगा। इसके साथ नाजरीन, आपने देखा होगा कि धमकियां, एहतजाज, मुजाहिरे, राब्ते कोई काम ना आए।
خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ آئے روز طویل تر ہوتی جا رہی ہے، مگر اس پہ کوئی سنوائی وفاق کی جانب سے نہیں ہو رہی۔ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، رابطے بھی ہو رہے ہیں، اتفاق بھی ہوتا ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، مگر خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف کل علی امین گنڈاپور نے ایک عملی اقدام کیا، وہ خود گئے ایک فیڈر سے انہوں نے بجلی بحال کروائی۔ اب وفاقی حلقوں میں ہلچل مچ گئی، کبھی علی امین گنڈاپور تو کبھی کے پی کے جو دیگر صوبائی ارکان ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو رہے ہیں۔ اور دوسری بات بھی سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں یا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہوں گے یا پھر گورنر راج لگ سکتا ہے۔ یہ ناظرین بڑی خبر ہے، اس کو بھی آگے ڈسکس کریں گے، لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے اس پہ تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ آج بھی پیسکو کی جانب سے جو وزیر اعلیٰ نے کل احکامات جاری کیے تھے کہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ صرف ہم کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو اس سے صاف انکار کر دیا پیسکو حکام نے، وابڈا حکام نے اس سے انکار کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ احکامات نہیں مان سکتے۔ اگر ہم نے یہ احکامات مان لیے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کر دی تو ملک بھر میں بجلی کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے اور ملک بھر کو بجلی کی فراہمی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ پتہ نہیں انہوں نے یہ خط لکھا ہے وفاق کو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو عوامی نمائندے ہیں وہ فیڈر سے خود جا کے بجلی بحال کروا رہے ہیں اور ان پہ حملہ آور ہو کے زبردستی یہ سب جو کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے تمام فیڈرز پر رینجرز یا فوج کی تعیناتی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوج یا رینجرز تعینات ہو جائے تو خیبر پختونخوا میں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا عوامی نمائندے احتجاج کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن لے سکیں گے، کیونکہ پولیس صوبائی حکومت کے انڈر آتی ہے، وہ کسی بھی نمائندے یا شہری کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی کیونکہ صوبائی حکومت کے احکامات کی وہ پابند رہے گی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ معاملہ اچھالا ہے کہ اب ہمیں رینجرز کی تعیناتی کی اجازت دی جائے تاکہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بجلی سے محروم رکھا جائے۔ اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے وفاقی حکومت بدلہ لے رہی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دیا۔ اب یہ پلان کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مقتدر حلقوں اور سیاسی جو حکومت کے نمائندے ہیں ان کی بیٹھک ہو چکی ہے، اور یہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کے تقریباً آخری مراحل میں ہے یہ لوگ، مگر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ گورنر راج کی طرف بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اس پر بھی مشاورات ان کی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ان کی جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ہٹا کے کسی اور کو لایا جائے۔ کیا پی ٹی آئی کے لوگ یا جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو یہ بات منظور ہوگی یا نہیں، یہ بات قبل از وقت ہے، مگر یہ وفاقی حکومت جو خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے یہ ایک زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا حکومت کو ناکام بنانے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی ہے، ان کو نہ فنڈز دے رہی ہے، نہ ان کے جو مد میں ان کی جو ٹیکس کے مد میں یا بجلی کے مد میں ان کی طرف واجب الادا جو پیسے ہیں، جو رقم ہے، وہ بھی یہ لوگ نہیں دے رہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس بار تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی کام یا خاطر خواہ کوئی کارکردگی انہوں نے نہیں دکھائی، اور اگر وہ 5 سال گزار بھی لے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، وہ کوئی کام، کوئی ترقیاتی پروجیکٹ کچھ بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق جان بوجھ کے ان کے فنڈز روکے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اصل وجہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ان کا خاتمہ کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ وفاقی بجٹ میں عوام پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ڈرامہ کیا اور جو ڈرامہ رچایا وہ تقریباً آج اختتام پذیر ہو گیا، کیونکہ ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ ان کے بیچ نورا کشتی ہو رہی ہوتی ہے ہمیشہ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ان دونوں کا ایک ہی مشن ہے، ان کا مقصد ایک ہے، وہ عوام کی خدمت نہیں، پاکستان کی ترقی نہیں، ان کا جو مشن ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے پیسے کو دگنا کرنا، اپنے باہر ملک میں کاروبار میں اضافہ کرنا اور عوام کو لوٹنا، ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو آج بلاول بھٹو اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پیپلز پارٹی نے جو احتجاج کرنا تھا بجٹ میں اور ان کے خلاف جو انہوں نے مطلب بجٹ پاس کرنے میں انہوں نے اختلاف کرنا تھا، مگر اب وہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ پلانٹڈ تھا سب کچھ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگر یہ ایک دوسرے کے خلاف چلے بھی جائیں، سوچ لیں
پہلی بات تو یہ کہ نہیں جا سکتے. اگر چلے بھی جائیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ دونوں لوگ جیل میں ہوں گے. یہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے اور جو اڈیالہ جیل والے شخص ہیں عمران خان وہ پھر وزیر اعظم ہوں گے, اور یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. ان کو جیسا کہتے ہیں نا کہ قربانی کے جانور کو اپنی چری پانی میں نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اسی طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنی وہ چری پانی میں نظر آ رہی ہے. وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا سکتے. ان کا مشن کھاؤ کھانے دو. پیپلز پارٹی کے جو جھوٹے وعدے ہیں ان دونوں حکومتوں نے مل کے, ایک نے 300 اور پنجاب حکومت نے 200 یونٹ عوام کو فری دینے کا وعدہ کیا تھا. کہاں ہے وہ 500 یونٹ؟ اب تو یہاں پاکستان میں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی, فری یونٹ کیسے ملیں گے؟ ان دونوں نے مل کے حکومت بنائی ہے. اب تو چاہیے کہ 300 اور 200 والے وعدے کو چھوڑیں, وہ سیدھا 500 میں کنورٹ ہو گیا ہے. ان کا جو وعدہ ہے وہ 500 یونٹ فری والا, اب وہ عوام کو مل جانے چاہیے. کیوں نہیں مل رہے؟ یہ صرف جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. عوام کو اب سمجھ لینا چاہیے اور ان کے جھوٹے دعووں اور وعدوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے, اور ان کو ہمیشہ کے لیے اب مسترد کریں, ان سے جان چھڑائیں. اگر پاکستان کے عوام نے اور پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو قوم کو چاہیے کہ اب ان نااہلوں سے جان چھڑائیں. اور اس کے ساتھ برائے نام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عوام کے پیسے پر بھرپور اپنی پبلسٹی کروا رہی ہے. ان کا صرف ایک ہی مشن ہوتا ہے, وہ صبح اٹھتی ہیں اور صرف رات تک ان کا جو پورا ٹائم ہے وہ میک اپ پر لگ جاتا ہے. پنجاب میں وہ کام یا ترقیاتی پروجیکٹ کیا کریں گی. برائے نام وزیر اعلیٰ اس کو اس لیے بولا ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک فارم 47 کے پیداوار اور سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب سب کچھ پنجاب میں ڈیل کر رہے ہیں. پنجاب میں اگر کوئی ترقیاتی بجٹ یا جو بھی پروجیکٹ باہر ملکوں سے کوئی سرمایہ کار بھی آتے ہیں تو نواز شریف ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, اور نواز شریف ہی انہی کو گائیڈ لائن دے کے اپنے جو پنجاب کے معاملات ہیں وہ چلا رہے ہیں. تو نواز شریف پنجاب کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وسیع تجربہ ہے اور وہ اپنے اس تجربے سے پنجاب کے عوام کو فائدہ دے سکتے ہیں. لیکن وہ صرف مسلم لیگ نون کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے, تاکہ آئندہ ان کو اکثریت مل سکے, وہ اس کے لیے پنجاب میں کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں وہ کہاں تک اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.